آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اے رحیم اور کریم اللہ، اے غفار، اے ستار، اے مالک الملک، اے ذو الجلال والاکرام، اے پیارے اللہ، آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، بہت سے تو ایسے ہیں جن کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ابھی تک معصوم ہیں میرے مولا۔ یہاں پر کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یہ آنے والا ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری آنے والی جنریشن ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اے اللہ، انہی کے کاندھوں پہ رکھ کر اسلام کی باغ دوڑ کو آگے بڑھانا ہے۔ اے اللہ، آج سب کے سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بھکاریوں کی طرح، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ کے سامنے فقیروں کی طرح، محتاجوں کی طرح، مجبوروں کی طرح، لاچاروں کی طرح اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر بھیک کا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اب تک یہ بچے اپنے امتحان کی کامیابی کے لیے مانگے تھے، اب تک یہ بچے اپنے امتحان کے اچھے نمبرات کے لیے مانگے تھے، اب تک بہت کچھ دعائیں ان بچوں نے مانگی ہے اللہ، لیکن آج کی یہ جو دعا ہے، یہ دعا اس ملک میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مانگ رہے ہیں، اس ملک میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے رحیم اور کریم اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آپ کا درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، بے شک آپ بڑے غنی ہیں، آپ بڑے بے نیاز ہیں میرے مالک، آپ کو ہم جیسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دین کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے قرآن کے دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم جیسے ناکاروں کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو۔ آپ جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ آپ جب چاہتے ہیں تو فاروق اعظم جیسے زمانے کے سخت کافر کو میرے مولا ان سے بھی کام لے لیتے ہیں، ان کو بھی صحابی بنا دیتے ہیں۔ اور آپ جب چاہتے ہیں تو بشر حافی کو جو شراب کے نشے میں دھت رہ کر سڑکوں میں گھوما کرتے تھے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور آپ جب چاہتے ہیں تو پہلوان کو، اکھاڑے کے جنید بغدادی کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور آپ جب چاہتے ہیں تو رابعہ بصریہ کو اپنی ولیہ بنا لیتے ہیں۔ مولا، یہ سب تو آپ کی چاہت کا مطلب ہے، آپ کی چاہت سے سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ۔ آپ اگر نہ چاہیں گے ہم گنہگار مر جائیں گے اللہ۔ آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بارے میں کچھ چاہ لیجیے نا اللہ۔ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے بچے، اتنی بچیاں، ان میں سے کسی ایک پر آپ نظر محبت ڈال دیجیے، اپنے دین کا سپاہی بنا دیجیے، اپنے دین کا شہدائی بنا دیجیے اللہ۔ ان سب سے دین کا کام لے لیجیے مولا۔ پتا نہیں ان لڑکوں میں کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں آپ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اس جذبے کو لے کر جی رہے ہیں اللہ۔ ان بچیوں میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو آنے والے زمانے میں آپ کی اس دھرتی پر ایک نیک ولی، آپ کے محبوب بندے کو جنم دے گی، اور کتنے ولیوں کو اس دنیا کے سپرد کرے گی، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے رحیم اور کریم اللہ، ہم سب پر نظر کرم فرما دیجیے، ہم سب پہ نظر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، بے شک میرے مولا یہ سب ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ۔ ہمارے پاپ کا گھڑا بھر چکا تھا، اس وجہ سے آپ ناراض ہو گئے اللہ، آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے اللہ۔ بے شک آپ ناراض ہو گئے میرے مالک۔ ہمیں اپنی امی کی ناراضگی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کی ناراضگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اللہ۔ ہمیں اپنے ابو کی ناراضگی تو سمجھ میں آئی، لیکن آپ کی ناراضگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اللہ۔ ہمیں اپنے سر کی، اپنے ٹیچر کا غصہ تو سمجھ میں آ گیا
مجال ہے کہ آپ کے آقا کے گلشن میں ہاتھ ڈال دیں. کسی کی مجال نہیں اگر آپ ناراض نہ ہوتے. آپ کے آقا کا، آپ کے نبی کا، ہمارے آقا کا، ہمارے پیارے محبوب کا یہ گلشن ہے اللہ، جسے آپ نے 23 سال میں صرف پانی سے نہیں، اپنے آنکھوں کے آنسو کے قطروں سے نہیں، بلکہ اپنے خون کے قطروں سے سینچا ہے. اللہ آج اس باغ کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی، آج اس باغیچے کے گلابوں کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اللہ بے شک میرے مولا آپ ناراض نہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آپ ناراض ہیں، یقیناً آپ ناراض ہیں. اور کیوں ناراض نہ ہوتے؟ ہم نے گھروں کو ناچ گانے کے اڈے بنا ڈالے، ہم نے اپنے کانوں کو گانے سننے کے شوقین بنا ڈالا، ہم نے اپنی زبانوں کو غیبتوں کا، جھوٹ کا پرندہ بنا ڈالا، ہم نے اپنی آنکھوں کو زناکار بنا ڈالا. آپ کیوں ناراض نہ ہوتے؟ ہمارے معاشرے میں جھوٹ پھیل گیا، دھوکہ پھیل گیا، سود پھیل گیا، رشوت پھیل گئی. آپ کیوں ناراض نہ ہوتے؟ بے شک میرے مولا یہ موسم اور یہ حالات کا بدلنا اور مسلمانوں کا پکڑ پکڑ کر مارا جانا اللہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ ناراض ہیں. آپ ناراض ہیں. آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. آپ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ راضی ہو جائیے اللہ. ہمارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کتنے ہمارے بھائیوں کو ہمارے ہی اپنے ملک میں پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا. اللہ حال ہی میں دلی میں، بنگلور میں کتنے علاقوں میں کتنی بہنوں کا سہاگ چھین لیا گیا، کتنے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ لے لیا گیا. اللہ کسی کو گولی مار دی گئی، کسی کو سر میں گولی مار دی گئی تو کسی کو سینے میں گولی مار دی گئی. اللہ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ بس یہی نا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور نبی ہمارے نبی ہے. اسی جرم میں ان کو مار دیا گیا نا اللہ. آج یہ مصیبت بھی ہمارے اوپر اسی لیے آئی ہے نا کہ ہم آپ کو اپنا رب کہتے ہیں، آپ کو اپنا خدا کہتے ہیں، نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں. اے پیارے اللہ پوری دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم اللہ کے ہو اسی لیے تم کو مارا جا رہا، تم مسلمان ہو اسی لیے تم کو پیٹا جا رہا. اگر تم مسلمان رہو گے اس ملک میں نہیں رہ سکتے. اور اللہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ ہمیں اپنا نہیں کہیں گے. دنیا تو ہمیں آپ کا کہہ رہی، اگر آپ ہمیں دھتکار دیں گے اپنا نہ کہہ کر تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ گھر میں بچہ امی کو ستاتا ہے، امی غصے میں آتی ہے، امی ڈانٹتی ہے، امی بچے کو ڈراتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا تو مار بھی دیتی ہے. لیکن جب بچہ گھر سے چلا جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو باپ اپنے کام میں، بھائی اپنے کام میں، بہنیں اپنے کام میں، لیکن ماں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے میرا بچہ کب آئے گا، میرا بچہ کب آئے گا، پتہ نہیں غصے میں کہاں چلا گیا. لیکن جب وہ بار بار کھڑکی میں سے جھانکتی ہے، بھائی سے پوچھتی ہے، باپ سے پوچھتی ہے، فون کر کے دوسرے بچوں سے پوچھتی ہے کہ میرے بچے کو دیکھا، سب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. لیکن جب ماں دروازہ کھولتی ہے تو بچہ ماں کے دروازے کی چوکھٹ پہ پڑا ہوتا ہے. بچے کو دیکھ کر اماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کہ میرے بچے کہاں چلا گیا تھا. اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہو نا، آپ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. آپ ہمیں کتنا بھی غصہ کریں، کتنا بھی ناراض ہو جائے، کتنی بھی مصیبتوں میں ہم کو ڈال دے اللہ، لیکن ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے. آپ ہی کے در پہ پڑے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے فقیر ہیں، آپ کے در پہ پڑے ہیں. میرے مولا یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اللہ. اور کب تک مار کھانے تو کھاتا ہوا دیکھیں گے اللہ. اللہ ہم کندھوں پہ اگر آپ کا رحم نہیں آ رہا میرے مالک تو ٹھیک ہے، ہم تو ہے ہی نہیں قابل رحم، لیکن آپ بلیا کے ان بچوں کو دیکھ کر تو رحم کاری اللہ. اللہ بلیا کی بچیوں کو دیکھ کر رحم کاری کے نا، ٹھنڈی کڑاکے کی سردیوں میں بیٹھی ہے. شاہین باغ کی ان عورتوں کو دیکھ کر تو رحم کھا لیجیے نا اللہ.
اللہ ان کے گودوں میں معصوم بچوں کو دیکھ کر رحم کھا لیجیے نا اللہ۔ اللہ ہمیں پتا ہے اب تک ہم نے کا کوئی ایسا پاپی جس نے گناہ کا توبہ نہیں کی ہے اس کے توبہ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ۔ یہ سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے۔ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، نبی کی نسبت دیکھ کے معاف کر دیجیے، آقا کی وجہ سے معاف کر دیجیے، آپ کو آپ کے آقا کے آنکھوں کے آنسوؤں کے قطروں کا واسطہ معاف کر دیجیے اللہ۔ احد کے میدان میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ معاف کر دیجیے، آپ کی پیشانی پہ لگنے والے خبر کا واسطہ، نکلنے والے خون کا واسطہ معاف کر دیجیے۔ طائف میں آپ کی جوتیاں جو خون سے بھر گئی تھی، ان جوتیوں کے خون سے بھرنے کا واسطہ معاف کر دیجیے اللہ۔ اللہ کیا کیا واسطے آپ کو دے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے۔ آپ کو آپ کے محبوب کی محبت کا واسطہ، جو آپ نے آپ کے نبی کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، اس قرآن کی قسموں کا واسطہ، آپ کو آپ کے محبوب چہرے کے نبی کے چہرے کی قسم کا واسطہ، آپ کو آپ کے محبوب کے نبی کے قربانیوں کا واسطہ۔ اللہ جی امت کے حالات کو سدھار دیجیے، مدد اتار دیجیے اللہ، اتار دیجیے۔ ہم کیسے ناکارے نکمے، اتنا سب کچھ ہوا اب بھی ہم مسلم ممالک کی مدد کے انتظار میں بیٹھے، ہم ان کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں جن کے اوپر آپ کی مدد نہیں آ رہی۔ کیسے وہ ہماری مدد کرے اللہ؟ آپ اگر چاہیں گے تو مسلم ممالک کی مدد کریں گے، آپ چاہیں گے تو غیر مسلم ممالک کی مدد کریں گے۔ بے شک میرے مولا ہم ان کی مددیں نہیں مانگتے، ہم تو آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ آپ چاہے کیسے بھی مدد بھیج دیجیے، آپ جب چاہتے ہیں تو ابابیل کو بھیج کر ابرہہ کے لشکر کو جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ جب چاہتے ہیں تو بدر میں فرشتوں کو بھیج کر بدر میں آنے والے کفار مکہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو احد میں صحابہ کو مدد بھی کر کے ان کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ، آج بھی آپ ہی کر سکتے ہیں اللہ جی۔ ہم بولنے والے گنہگاروں کی اور گندوں کی باتوں پر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہاں پر معصوم بچے بھی آمین کہہ رہے ہیں، معصوم بچیاں بھی آمین کہہ رہی ہے، ان کے دل صاف ہے، ان کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں، یہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اللہ جی۔ آپ نے ہمیں بہت موقع دیے، بار بار موقع دیے، ہم بار بار آپ کے باغی بنتے رہے، اب کی بار آپ ہمیں موقع نہیں دینا چاہتے، ان بچوں کو موقع دے دیجیے، ان کی آمین پر موقع دے دیجیے، بس ایک موقع دے دیجیے اللہ۔ اب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب آپ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ یہاں بیٹھنے والی ہر بچی یہ ارادہ کرتی ہے، آج ان بچیوں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے میرے مولا، انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، ابھی اپنے ارادے سے ہٹنے والی نہیں، ابھی آپ کو ناراض کرنے والی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان بچیوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ آمین کہہ رہی ہے، ان کے لب ہل رہے ہیں، ان کے آنسو گر